اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین نافقوا، کیا آپ نے ان کو نہیں دیکھا جنہوں نے منافقت سے کام لیا؟ یقولون لاخوانہم الذین کفروا من اہل الکتاب، وہ اپنے ان بھائیوں سے جو کافر اہل کتاب میں سے ہیں یہ کہتے ہیں لئن اخرجتم لنخرجن معکم، اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے، ولا نطیع فیکم احدا ابدا، اور تمہارے بارے میں کبھی کسی اور کا کہنا نہیں مانیں گے، وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ، اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے، وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ بالکل جھوٹے ہیں۔ لئن اخرجوا، یہ پکی بات ہے کہ اگر ان اہل کتاب کو نکالا گیا، لا یخرجون معهم، تو یہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے، یعنی جب یہ منافقین یہودیوں کو یقین دلا رہے تھے کہ ہم تمہاری مدد کریں گے، اس وقت بھی ان کے دل میں ارادہ نہیں تھا، اور آئندہ بھی اگر کوئی ایسا موقع آئے تو یہ لوگ اتنی جرأت نہیں رکھتے کہ جنگ میں کسی کی مدد کریں۔ وَلَئِن قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ، اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ ان کی مدد نہیں کریں گے، وَلَئِن نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ، اور اگر بالفرض ان کی مدد کی بھی تو پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے، یعنی اگر مدد کے لیے ارادہ کر بھی لیا اور جنگ کے میدان میں اتر گئے تو عنقریب یا جلدی بھاگ جائیں گے، ان کے اندر لڑنے کی ہمت نہیں ہے۔ ثم لا ینصرون، پھر ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ اس سے مراد ایک اور قبیلے بنو قینقاع کے یہودی ہیں، انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے امن اور باہمی تعاون کا معاہدہ کیا تھا، لیکن پھر خود ہی آپ سے جنگ ٹھان لی، جس کے نتیجے میں انہوں نے شکست بھی کھائی اور ان کو مدینہ منورہ سے جلاوطن کیا گیا۔ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ، مسلمانوں حقیقت یہ ہے کہ ان کے دلوں میں تمہاری دہشت اللہ سے زیادہ ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، یہ اس لیے کہ وہ لوگ ہیں جنہیں سمجھ ہی نہیں ہے۔ لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا، یہ سب لوگ اکٹھے ہو کر بھی تم سے جنگ نہیں کریں گے، إِلَّا فِي قُرًى مُحَصَّنَةٍ، مگر ایسی بستیوں میں جو قلعوں میں محفوظ ہوں، او من وراء جدر، یا پھر دیواروں کے پیچھے چھپ کر، بأسهم بینہم شدید، ان کی آپس کی مخالفتیں بہت سخت ہیں، تحسبهم جمیعا، تم انہیں اکٹھا سمجھتے ہو، وقلوبهم شتیٰ، جبکہ ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں، ان کے دلوں میں اتحاد نہیں ہے، بکھرے ہوئے ہیں۔ ذالک بأنہم قوم لا یعقلون، یہ اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں عقل نہیں ہے، یعنی یہ تو لڑائی اسی صورت میں کر سکتے ہیں کہ مضبوط قلعوں کے اندر ہوں یا دیواروں کے پیچھے ہوں، یہ میدان میں اتر کر لڑائی کرنے والے نہیں ہیں۔ ان کے آپس میں اختلافات اتنے ہیں کہ یہ سامنے سے تو جو ہے اکٹھے نظر آتے ہیں، ان کا اتحاد نظر آتا ہے، لیکن ان کے دل جو ہیں وہ بکھرے ہوئے ہیں۔ کمثل الذین من قبلہم قریبا، ان کی حالت ان لوگوں سی ہے جو ان سے کچھ ہی پہلے اپنے کرتوت کا مزہ چکھ چکے ہیں، قریبا ذاقوا وبال امرہم، جو اپنے کرتوتوں کا مزہ چکھ چکے ہیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی بنو قینقاع جو تھے یہ بھی یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا، تو یہ تھوڑا ہی عرصہ پہلے اپنے اعمال کے انجام کی وجہ سے، انجام بد کی وجہ سے مقتول، مغلوب اور ذلیل اور خوار ہوئے، یعنی ان کو قتل بھی کیا گیا، ان کو شکست بھی ہوئی اور ان کو جلا وطن بھی کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان جیسے لوگوں کا حال ان کا بھی ہوگا کہ ان کو بھی اسی طرح دنیا میں سزا دی گئی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کمثل الشیطان، ان کی مثال شیطان کی سی ہے،
اذ قال للانسان اکفر، کہ وہ انسان سے کہتا ہے کہ کافر ہو جاؤ، فلما کفر، پھر جب انسان کافر ہوتا ہے، قال انی بریء منک، تو وہ کہتا ہے کہ میں تجھ سے بری ہوں۔ یہ دوسری مثال ان منافقین کی ہے جنہوں نے بنو نذیر کو جلاوطنی کا حکم نہ ماننے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں جنگ کرنے کے لیے ابھارا اور ان کی مدد کرنے کا وعدہ کیا، تو مگر جب مسلمانوں نے ان کا محاصرہ کیا تو کوئی منافق امداد کو نہ پہنچا۔ اس کی مثال قرآن کریم نے شیطان کے ایک واقعے سے دی ہے کہ شیطان نے انسان کو کفر پر آمادہ کیا اور اس سے طرح طرح کے وعدے کیے، مگر جب وہ کفر میں مبتلا ہو گیا تو سب مکر گئے۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ فکان عاقبتہما، چنانچہ ان دونوں کا انجام یہ ہے کہ انہما فی النار خالدین فیہا، وہ دونوں دوزخ میں ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وذالک جزاء الظالمین، اور یہی بدلہ ہے ظالموں کا، ظالموں سے مراد یعنی کافروں کا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس، اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے ما قدمت لغد، کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ کل سے مراد قیامت کا دن ہے، یعنی اس نے قیامت کے دن کے لیے کیا تیاری کی ہے، اس نے آگے کیا بھیجا ہے۔ واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ سے ڈرو، یقین رکھو جو تم کچھ کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ یہاں ایک بات تو یہ ہے کہ قیامت کو لفظ غد سے تعبیر کیا، جس کے معنی آنے والے کل، یعنی غد کہتے ہیں آنے والے کل کو۔ تو اس میں تین چیزوں کی طرف اشارہ ہے۔ اول، پوری دنیا کا مقابلہ آخرت کے مقابلے میں دنیا جو ہے نہایت قلیل اور مختصر ہے۔ ساری دنیا آخرت کے مقابلے میں ایک دن کی مثل ہے، اور حساب کے اعتبار سے تو یہ نسبت، ان کی آپس میں کوئی نسبت بھی نہیں ہے، کیونکہ آخرت دائمی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ انسانی دنیا کی عمر تو چند سال ہوگی، یا پوری دنیا کی عمر بھی لگائیں تو چند ہزار سال ہوگی۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا آخرت کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ دوسری بات کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ کل، یعنی قیامت کو کل سے تعبیر کیا، آئندہ کل، اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ قیامت قریب ہی ہے، قیامت دور نہیں ہے۔ اور تیسرا اس میں یہ اشارہ ہے کہ اس قیامت کے یقینی ہونا پکا ہے، یعنی جس طرح کل کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے تو اسی طرح قیامت کے آنے میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، اور تم نہ ہو ان لوگوں کی طرح، نسوا اللہ، جنہوں نے اللہ کو بلا دیا، فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو اللہ نے انہیں خود اپنے آپ سے غافل کر دیا۔ اولئک هم الفاسقون، یہ وہی لوگ ہیں جو نافرمان ہیں۔ اپنے آپ کو بلانے کا مطلب یہ ہے کہ یعنی ان لوگوں نے اللہ کو بھول کر اور نسیان میں، اللہ کو بھول اور نسیان میں کیا ڈالا، در حقیقت خود اپنے آپ کو اس میں بھلا گئے، یعنی اللہ کو کیا بلایا کہ خود ہی اپنے آپ کو بھول گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر غفلت طاری کر دی۔ لا یستوی اصحاب النار، نہیں برابر جہنم والے، و اصحاب الجنت، اور جنت والے۔ اصحاب الجنت هم الفائزون، جنت والے تو کامیاب لوگ ہیں۔ لو انزلنا هذا القرآن، اگر ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارا ہوتا، علی جبل، کسی پہاڑ پر، لرأیتہ خاشعا متصدعا، تو آپ دیکھتے کہ وہ اللہ کے رعب سے جھکا جا رہا ہے، من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر سے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اور یہ مثالیں ہیں جو ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے، لعلہم یتفکرون، تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی ہے کہ اگر قرآن پہاڑوں جیسی سخت اور بھاری چیز پر اتارا گیا ہوتا، اور جس طرح انسان کو فہم اور شعور دیا گیا ہے،
ان پہاڑوں کو بھی دیا جاتا تو پہاڑ بھی اس قرآن کی عظمت کے سامنے جھک جاتے، بلکہ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ لیکن ایک انسان ہے کہ کمزور ہونے کے باوجود اپنی خواہش کے پیچھے لگا ہوا ہے اور قرآن کی بات نہیں مانتا، قرآن کی اتباع نہیں کرتا۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ چھپی اور کھلی ہر بات کو جاننے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چھپی اور کھلی چیز، غائب اور حاضر کا پوری طرح جاننے والا ہے۔ هو الرحمن الرحیم، وہی سب پر مہربان ہے، بہت زیادہ مہربان ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہ اللہ وہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ الملک، جو بادشاہ ہے، القدوس، و تقدس کا مالک ہے۔ قدوس بضم قاف، یعنی کاف کے پیش کے ساتھ، وہ ذات جو ہر عیب سے پاک ہو اور ہر ایسی چیز سے بری ہو جو اس کے شایان شان نہ ہو۔ السلام، جو سلامتی دینے والا ہے۔ المؤمن، امن بخشنے والا۔ المہیمن، سب کا نگہبان ہے۔ العزیز، بڑے اقتدار والا۔ المتکبر، ہر خرابی کی اصلاح کرنے والا۔ سبحان اللہ، المتکبر، بڑائی کا مالک۔ الجبار، ہر خرابی کی اصلاح کرنے والا۔ المتکبر، بڑائی کا مالک ہے۔ سبحان اللہ عما یشرکون، پاک ہے اللہ اس شرک سے جو یہ کرتے ہیں۔ واللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنی، وہ اللہ وہی ہے جو پیدا کرنے والا ہے، خالق و پیدا کرنے والا ہے، البارئ، وجود میں لانے والا ہے، المصور، جو صورت بنانے والا ہے۔ مراد یہ ہے کہ تمام مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے خاص خاص شکل و صورت عطا فرمائی ہے، جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے سے ممتاز ہوتے ہیں، ان کی پہچان ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو صورتیں بناتی ہے۔ لہ الاسماء الحسنی، اسی کے سب اچھے نام ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جو عام طور پر قرآن پاک کے شروع میں بھی لکھے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کو ان ناموں سے پکارا کرو۔ یسبح لہ ما فی السماوات والارض، آسمان اور زمین میں جتنی چیزیں ہیں وہ اسی کی تسبیح کرتی ہیں۔ وہو العزیز الحکیم، اور وہی ہے اقتدار کا مالک بھی اور حکمت کا مالک بھی۔